الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من حمده ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال النبي صلى الله عليه وسلم فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم من حمده ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وأنس بن مالك رضي الله تعالى عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين أما بعد انتہائی مختصر سی حمد و ثنا کے بعد صحیح بخاری کتاب الایمان کی ایک روایت آپ کے سامنے پڑھی. اس روایت کو روایت کرنے والے دو صحابی ایک جناب انس اور ایک جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہما روایت کرتے ہیں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا والذی نفسی بیدہ اس ذات کی قسم ہے جس کے ہاتھ میں میری جان ہے لا یؤمن احدکم تم میں سے کوئی ایک شخص مومن نہیں ہوگا حتی اکون یہاں تک کہ میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہو جاؤں احب الیہ اس شخص کے نزدیک زیادہ محبوب کس سے زیادہ محبوب ہو جاؤں من والدہ اس کے باپ ماں رشتہ داروں سے وولدہ اور اس کی اولاد اور ان کے ماتحت تمام رشتہ داروں سے اجمعین والناس اجمعین اور تمام لوگوں سے زیادہ میں محبوب نہ ہو جاؤں جب تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبوبیت اس قدر نہ ہو جو باپ دادا رشتہ داروں سے زیادہ ہو اولاد اور ان کی اولاد اور ان کے ماتحتوں سے زیادہ ہو اور تمام لوگوں سے زیادہ ہو اس وقت تک کوئی شخص مؤمن نہیں ہو سکتا. مسلمان تو ہو سکتا ہے حلقہ اسلامیہ میں داخل تو ہو سکتا ہے لیکن ایمان میں داخل نہیں ہو سکتا اور پکا مؤمن نہیں بن سکتا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہاں بلند و بالا درجے والا نہیں ہو سکتا. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کی بات کو تمام
تمام اولاد سے زیادہ، تمام رشتہ داروں سے زیادہ ترجیح دینے کی ضرورت ہے۔ انسان اپنے ماں باپ کو ہمیشہ ترجیح دیتا ہے، اور جب بچے ہو جاتے ہیں تو بچوں پر کسی کو ترجیح نہیں دیتا، لیکن اللہ یہ کہتا ہے اپنے ماں باپ سے بھی زیادہ، اپنی اولاد سے بھی زیادہ، تمام لوگوں سے بھی زیادہ تمہارے لیے محبوب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات و صفات اور اقوالات ہونے چاہیے۔ جب تک تم انہیں تمام لوگوں پہ ترجیح نہیں دو گے، اس وقت تک تم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہاں محبوبیت کے درجے کو نہیں پا سکو گے، حلقہ ایمانیہ میں داخل نہ ہو سکو گے، اور مومن نہیں ہو سکو گے۔ مسلمان تو رہو گے، حلقہ ایمانیہ سے جڑ نہیں سکو گے۔ اگر حلقہ ایمانیہ چاہیے تو ایک طرف اللہ کا دین ہو، دوسری طرف دنیا کے تقاضے ہوں، تمہیں ترجیح اللہ کے دین کو دینی ہے۔ ایک طرف اللہ کا دین کا مطالبہ ہو، دوسری طرف اولاد ہو، تمہیں اللہ کے دین کو ترجیح دینی ہے۔ ایک طرف انسان کو اللہ کا دین بلا رہا ہو اور دوسری طرف اسے اس کے ماں باپ کی دعوت دی جا رہی ہو، تو اسے اللہ کے دین کو ترجیح دینی ہے۔ جب وہ ترجیح دینے والا بنے گا، کامیاب و کامران بنے گا، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہاں اسے حلقہ ایمانیہ میں بھی بلند و بالا درجہ مل جائے گا۔ اسی لیے سورۃ الاحزاب آیت نمبر 6 میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہا ہے النبی اولی بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم، یہ محمد، یہ پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو اہل ایمان پر خود ان سے زیادہ مہربان ہے، اور ان کی بیویاں ان کی مائیں ہیں۔ اس محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مثال یہ ہے اولا بالمؤمنین، یہ مومنین سے زیادہ محبوبیت کرنے والے، محبت کرنے والے، اپنی قربانی دینے والے، اپنے آپ کو پیش کرنے والے۔ سورۃ التوبہ آیت نمبر 128 میں اللہ فرماتا ہے لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم۔ یہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لوگوں تمہارے پاس تم میں سے ایک پیغمبر بنا کر بھیجے گئے ہیں، تمہاری تکلیف ان کو گراں گزرتی ہے، تمہاری بھلائی کے وقت وہ بہت خوش ہو جاتے ہیں۔ مومنوں پر نہایت شفقت کرنے والے، انتہائی مہربانی کرنے والے وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ اب اگر تم انہیں ترجیح نہ دو گے، ان کی بات کو ترجیح نہ دو گے، ان کے دین کو ترجیح نہ دو گے، تو تم کبھی پکے سچے مومن نہیں بن سکتے۔ اسی لیے صحیح مسلم کتاب الفرائض کی روایت ہے، اللہ کے پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ حدیث کے راوی ہیں، فرمایا کہ والذی نفس محمد بیدی ان علی الارض من مؤمن الا وانا اولی الناس به، فرمایا کہ اس ذات کی قسم ہے جس کے ہاتھ میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، زمین پر کوئی ایسا مومن نہیں ہے جس کے ساتھ سارے لوگوں سے زیادہ میں مہربانی کرنے والا نہ ہو۔ گویا کہ اللہ کے نبی فرما رہے ہیں کہ میری محبت کا تقاضا الگ ہے، میری محبت کا درجہ الگ ہے، میری شفقت کا درجہ الگ ہے، میری اتمام محبت کا درجہ الگ ہے کہ میں ٹوٹ کے محبت کرتا ہوں، چاہتا ہوں، پسند کرتا ہوں، عافیت میں داخل کرتا ہوں، ایمان والوں سے شفقت کرتا ہوں، انہیں اپنے سینے سے لگانے کے لیے بےتاب رہتا ہوں، اس لیے کہ یہ وہ ہیں جن کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ پسند کرتا ہے۔ تو مومنین کا درجہ کیا ہونا چاہیے؟ ایک طرف خود ساختہ بدعات و خرافات ہو، منکرات و فسق و فجور ہو، اور دوسری طرف محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا لایا ہوا دین محکم ہو، تو اللہ کے دین کو ترجیح دینے والے بنے، اللہ کے نبی کی بات کو ماننے والے بنے، اللہ کے نبی کی بات کو سر خم تسلیم کرنے والے بنے، تو پھر یہ درجہ ایمانیہ میں اس بلند و بالا شان پر داخل ہوں گے جو اللہ سبحانہ و تعالی نے ان کے لیے تیار فرمائی ہے۔ اسی لیے اللہ کے پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں، صحیح بخاری کتاب التفسیر کی روایت ہے، انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ حدیث کے راوی ہیں، وہ فرماتے ہیں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا ان النبی قال یجتمع المؤمنون یوم القیامہ فیلحمون لذلك فیقولون لو استشفعنا الى ربنا فیاتون آدم فیقولون یا آدم اما ترى الناس انت ابو الناس خلق
خلقك الله بيده وأسجد لك ملائكة وعلمك أسماء كل شيء فأشفع لنا عند ربك حتى يريحنا من مكاننا هذا ألا ترى ما نحن فيه ألا ترى إلى ما قد بلغنا فيقول لست هناكم ويذكر ذنبا فيستحيي ائت نوحا. اب ہوگا یہ لوگ قیامت کے دن جب دیکھیں گے کہ ہم تو پھنس گئے, چاروں طرف سے سوال جواب شروع ہو گئے, جہنم کو لا کر میدان محشر میں کھڑا کر دیا گیا. اللہ کہتا ہے کہ گزر جاؤ, پولیس سے رات باندھ دیا, گزر جاؤ اس کے اوپر سے. جو جاتا ہے دھڑام سے نیچے, جو جاتا ہے نیچے آنکھڑے پکڑ پکڑ کر کھینچ رہے ہیں, آنکھ کی لپٹیں اٹھ رہی ہیں, جو جائے وہ گرے, جو جائے وہ گرے. اب لوگ کہیں گے کہ ہم تو پھنس جائیں گے, اب کیا کریں؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے گزارش کریں گے کہ اللہ کیا کرے؟ اللہ کہے گا اپنا سفارشی لے آؤ, اگر تمہیں جنت میں چاہیے تو سفارش کرواؤ, میں تمہیں جنت میں داخل کروں گا. اب سفارش کس سے کرائیں؟ لوگ کہیں گے کہ بہترین سفارش کے حقدار کون ہیں؟ جناب آدم علیہ السلام ہیں, جو ابو الانس ہیں, تمام انسانوں کے باپ ہیں. چلو جناب آدم علیہ السلام کے پاس چلتے ہیں. تمام مومنین جناب آدم علیہ السلام کے پاس پہنچ جائیں گے اور کہیں گے کہ ہماری ضرورت سفارش تو فرما دیجئے اللہ تعالیٰ کے ہاں. وہ جب جناب آدم یہ بات سنیں گے اور ان سے لوگ یہ بات کہیں گے کہ اللہ نے آپ کو اپنے ہاتھ سے پیدا کیا, اللہ نے آپ کے آگے فرشتوں کو سجدہ کروا دیا, اللہ نے آپ کو تمام نام سکھا دیے, ہماری سفارش تو کیجئے اپنے رب کے ہاں تاکہ ہمیں اس مصیبت کی جگہ سے راحت مل جائے. دیکھ نہیں رہے جہنم کی لپٹیں اٹھ رہی ہیں, دیکھ نہیں رہے جہنم کا داروغہ جوش میں ہے, دیکھ نہیں رہے لوگوں کو گدیوں کے بل پکڑ پکڑ کر جہنم میں دھکیلا جا رہا ہے. اے آدم آج ہمیں ہمارے اس معاملے سے بچانے کے لیے تھوڑی سی سفارش تو کر دیجئے, پلیز ہماری بات تو مان لیجئے. الا تری ما نحن فیہ, یہ گھبراہٹ کا عالم نہیں دیکھتے, یہ پریشانی کا عالم نہیں دیکھتے, آج ہمارے ساتھ کتنی پریشانی کا عالم ہے. الا تری الی ما قد بلغنا, کیا آپ نہیں دیکھتے کہ آج ہمیں کیا پہنچ گیا ہے؟ اتنی زبردست قسم کا مسئلہ ہے کہ ہم گھبراہٹ کا شکار ہیں کہ ہمیں سمجھ نہیں آتا اللہ بخشے گا یا اللہ پکڑے گا. تو آپ کی سفارش چاہیے تاکہ ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہاں بخشے جائیں. فیقولو, جناب آدم علیہ السلام صاف صاف جواب دیں گے, لستو ہناکم, میں تو یہ کام نہیں کر سکتا. ویذکروا ذنبہ, اپنے گناہ کو یاد کریں گے. فیستحیی, اور شرما جائیں گے, کہیں گے اللہ نے مجھے کہا تھا شجرہ ممنوعہ نہیں کھانا, میں نے شجرہ ممنوعہ کا کھا لیا. ائتو نوحا, میں معذرت چاہتا ہوں, میں کچھ نہیں کر سکتا. تم ایسا کرو, جناب نوح علیہ السلام کے پاس پہنچ جاؤ. فإنہ اول رسول بعثہ اللہ الی اہل الارض, اللہ نے انہیں پہلا رسول بنا کر زمین کی طرف بھیج دیا. فیاتونہ, وہ جناب نوح کے پاس پہنچیں گے. فیقولون یا نوح انت اول الرسل الی الارض وسماک اللہ عبدا شکورا, جناب نوح سے کہیں گے اے پیارے نوح, آپ تو پہلے رسول ہیں نا, اللہ نے آپ کا نام پسندیدہ بندہ رکھا ہے نا, عبدا شکورا, برگزیدہ بندہ رکھا ہے نا. اشفع لنا الی ربک, اپنے رب سے ہماری سفارش کر دو. الا تری ما نحن فیہ, کیا آپ نہیں دیکھ رہے یہ گھبراہٹ کا عالم بڑھتا جا رہا ہے, یہ پسینے کا عالم بڑھتا جا رہا ہے, یہ دہشت بڑھتی جا رہی ہے. فیقول لست ہناکم, کہیں گے میں اس کا اختیار نہیں رکھتا. ویذکروا سوالہ ربا, اور یاد کریں گے اس وقت کے سوال کو جب کشتی میں نوح تھے, سامنے جودی پر بیٹا تھا, سیلاب بڑھ رہا تھا, طوفان آ رہا تھا, نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے کے لیے سفارش کو طلب کیا تھا. اس سوال کو طلب کریں گے اور کہیں گے ما لیس لہ بعلم, مجھے اس کے بارے میں علم نہیں تھا, میں اللہ سے اس سوال کو کر بیٹھا جو میرے لیے لائق نہیں تھا. فیستحیی, وہ شرمائیں گے اور معذرت کر کے کہیں گے کہ میں آپ کے کچھ کام نہیں آ سکتا. فیقول ائتوا خلیل الرحمن, تم جاؤ رحمان کے دوست جناب ابراہیم علیہ السلام کے پاس چلے جاؤ. اب لوگ جناب ابراہیم علیہ السلام کے پاس پہنچیں گے. فیقولون انت نبی اللہ وخلیلہ من الارض, کہیں گے آپ تو اللہ کے نبی ہیں, اللہ کے دوست ہیں, اللہ نے آپ کو اپنا خلیفہ اور اپنا خلیل زمین میں نافذ کیا ہے. اشفع لنا الی ربک, اے خلیل الرحمن, اے ابراہیم خلیل اللہ, آپ اللہ کے ہاں ہماری سفارش کر دیجئے. الا تری ما نحن فیہ, کیا آپ نہیں دیکھ رہے آج ہمارے ساتھ کیا معاملہ ہوا؟ الا تری ما بلغنا, کیا آپ نہیں دیکھ رہے کہ آج ہمارے ساتھ یہ کیا کچھ ہوا اور ہم کس قدر دہشت میں پہنچ گئے؟ فیقول لست ہناکم, کہیں گے معذرت, میں تمہارے لیے کچھ
کچھ نہیں کر سکتا. وَيَذْكُرُ لَهُمْ خَطَايَاهُ اور اپنی ان غلطیوں کو یاد کریں گے الَّتِي أَصَابَهَا جو انہوں نے کی تھی, اور کہیں گے ائتوا موسیٰ علیہ السلام, تم میری جگہ موسیٰ علیہ السلام کے پاس پہنچ جاؤ. اب ہوگا یہ کہ لوگ جناب موسیٰ علیہ السلام کے پاس پہنچیں گے. جناب ابراہیم علیہ السلام نے کیا کیا تھا؟ جو توریہ کیا تھا, کہا کہ میں بیمار ہوں لیکن بیمار نہیں تھے, توریہ تھا نا. کہا کہ تمہاری بیزاریت سے بیمار ہوں, تمہاری عبادتوں سے بیمار ہوں, تمہارے شرک و ارتداد سے بیمار ہوں, لیکن حقیقی بیمار تو نہیں تھے. پھر بت کو توڑا تھا اور کہا نا کہ بل فعلہم کبیرہم, ان کے بڑے نے کیا ہے, جبکہ کیا تو خود تھا. اور پھر ستاروں اور چاند کو دیکھ کر کہا تھا نا کہ یہ میرے رب ہیں, اور پھر غائب ہو گیا تو کہا کہ میں ان کو رب نہیں مانتا. پھر اب سارا کو کہا تھا کہ بھائی یہ بات یاد رکھنا کہ یہ بادشاہ جو پیچھے لگ گیا ہے اس سے کہنا تم میری بہن ہو, جبکہ وہ حقیقی طور پہ اہلیہ تھی, ایمان کے اعتبار سے بہن تھی. تو یہ توریہ تھا. جناب ابراہیم علیہ السلام جب اس کو یاد کریں گے تو کہیں گے معذرت, پتہ نہیں اگر میں نے سفارش کی اللہ مجھ سے سوال کرے گا, میں خود پھنس جاؤں گا, معذرت چاہتا ہوں, میں آپ کے کچھ کام نہیں آ سکتا. آپ ایسا کریں کہ آپ جناب موسیٰ علیہ السلام کے پاس پہنچ جائیں. ائتوا موسیٰ عبدا کلمہ اللہ, آپ موسیٰ کے پاس پہنچیے کیونکہ وہ اللہ کا ایسا بندہ ہے جس سے اللہ دنیا میں بھی کلام کرتا تھا, آخرت میں بھی اللہ اس کو ترجیح دے گا. لہذا آپ جائیے موسیٰ علیہ السلام کے پاس. اللہ نے ان کو تورات سے نوازا ہے. فیاتونہ, لوگ موسیٰ علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوں گے. فیقولون یا موسیٰ, کہیں گے اے موسیٰ علیہ السلام, انت رسول اللہ فضلک اللہ برسالتی وبتکمیل, اللہ نے آپ کو اپنی رسالت کے لیے چنا اور اپنے کلام کے لیے چنا تمام لوگوں پر. اشفع لنا الی ربک, اپنے رب سے ہماری سفارش تو کر دو. الا تری الی ما نحن فی, آپ نہیں دیکھتے آج ہماری کیا کیفیت ہے. الا تری ما قد بلغنا, آپ نہیں دیکھ رہے ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے. فیقول لست هناکم, موسیٰ کہیں گے معذرت میں تو نہیں کر سکتا. ویذکر قتل النفس بغیر نفس, یاد کریں گے اس قتل کو جو انہوں نے قبطی کو ایک گھونسا مارا. فضربۃ قاضیہ, وہ وہیں گر کے ڈھیر ہو گیا تھا. کہیں گے کہ میں نے ایک قتل کیا تھا, آج میں سفارش کروں گا تو میں پھنس جاؤں گا. اللہ کہے گا تو نے قتل کیا تھا نا, کیوں قتل کیا تھا, جواب دو. میرے پاس تو جواب نہیں ہوگا, میں تمہارے لیے کیا سفارش کروں گا, میں بہت معذرت چاہتا ہوں, میں شرماتا ہوں, اللہ کے سامنے کیا تو میں پھنس جاؤں گا. فیقول عیسیٰ, تم ایسا کرو عیسیٰ ابن مریم کے پاس چلے جاؤ. کیوں عیسیٰ بن مریم کے پاس جاؤ؟ فرمایا کہ وہ اللہ کا بندہ ہے, اللہ کا رسول ہے, اللہ کے لفظ کن کلمہ سے پیدا ہوا ہے, اللہ نے اس میں خود روح بو کی ہے. تم عیسیٰ کے پاس جاؤ, وہ تو بڑا زبردست اللہ کا نبی ہے, اللہ تو ان کی بات سن لیں گے. فیاتون عیسیٰ فیقولون یا عیسیٰ انت رسول اللہ وکلمت الناس فی المہدی وکلمتہ منہ القاہ الی مریم, اے عیسیٰ آپ تو اللہ کے رسول ہیں نا, آپ نے کلام کیا بچپنے میں بھی, آپ نے کلام کیا اور اللہ نے آپ کی طرف القاء کیا, اور جناب مریم کو لفظ کن کہہ کر اللہ نے آپ کو پیدا فرما دیا, اللہ نے آپ میں روح پھونک دی. فاشفع لنا الی ربک, ذرا اپنے رب سے ہماری سفارش تو کرا دیں. ہوتے ہوتے آپ تک پہنچ گئے, آدم تیار نہ ہوئے, نوح تیار نہ ہوئے, موسیٰ تیار نہ ہوئے, ابراہیم تیار نہ ہوئے, اے عیسیٰ آپ تو سفارش فرما دیں. الا تری ما نحن فیہ, آپ نہیں دیکھ رہے کہ ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے. فیقول لست ہناکم, کہیں گے میں تمہارے کام نہیں آ سکتا. ائتوا محمدا عبدا غفر اللہ لہ, تم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاؤ, ایسا اللہ کا بندہ ہے جس کے گناہ اللہ نے پہلے معاف کر دیے. ما قدم من ذنبی, جو ان کے گزشتہ گناہ ہیں اللہ نے وہ بھی معاف کیے. وما تأخر, جو بعد کے گناہ ہیں اللہ نے وہ بھی معاف کیے. فیاتونی, محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں تم سارے کے سارے میرے پاس آ جاؤ گے. انا سید الناس یوم القیامہ, میں قیامت کے دن لوگوں کا سردار ہوں گا. دوسری روایت میں فرمایا انا سید الناس یوم القیامہ لا فخر, مجھے کوئی فخر نہیں ہے, مجھے کوئی اونچی بات نہیں ہے کہ میں لوگوں کا سردار ہوں گا,
میں تو ڈرتا ہوں اس دن سے کہ اللہ کیسے بچاؤں گا. سارے انبیاء گھبراہٹ میں ہوں گے اور سارے انبیاء معذرت کر رہے ہوں گے اور یہ اتنا بڑا بوجھ میرے کندھوں پہ آ جائے گا کہ امت تو میری سب سے بڑی ہے, قیامت تک آنے والی امت ہے. فرشتے کہیں گے جاؤ سفارش لے آؤ, اب میں کس کو بچاؤں اور کس کو نہ بچاؤں. اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس چکر میں کہ میں سب کے سب کو بچا لوں, میں سب کو جنت میں لے جاؤں, ایک بھی بندے کو پیچھے نہ چھوڑوں. لیکن امت اتنی بڑی ہے, گناہ اتنے زیادہ ہیں, معاصیت اتنی بڑی ہے, اللہ عادل ہے, عدل کے علاوہ کچھ کرتا نہیں. اللہ کہتا ہے جاؤ سفارشی لے آؤ. اب سفارش کیسے, سفارش کیوں؟ اتنی بڑی امت, لاکھوں کروڑوں نہیں کھربوں اربوں لوگ ہوں گے, اس سے بھی زیادہ ہوں گے, اتنی بڑی امت, اور ان کی سفارش کرنے والے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی امت ہوگی. فانطلقوا, میں چلوں گا, فاتي تحت العرش, میں اللہ کے عرش کے سامنے آ جاؤں گا, حتی استاذن علی ربی, یہاں تک کہ میں اللہ سے اجازت چاہوں گا, فیؤذن لی, اللہ مجھے اجازت دے دے گا کہ آئیے. فَإِذَا رَأَيْتُ رَبِّي, جب میں اپنے رب کو دیکھوں گا تو میں کیا کروں گا, میں کوئی بات نہیں کروں گا. وَقَعْتُ سَاجِدًا, میں اللہ کے آگے سجدے میں گر جاؤں گا. فَيَدَعُنِي مَا شَاءَ, اللہ جب تک چاہے گا مجھے اجازت دیے رکھے گا کہ میں سجدے میں رہوں. ثُمَّ يَفْتَحُ اللَّهُ عَلَيَّ, پھر اللہ سبحانہ و تعالی میرے لیے معاملے کو واضح فرمائے گا. وَيُلْحِمُنِي, اور اللہ مجھے القاء فرمائے گا. فَأَحْمَدُهُ بِمَحَامِدَ لَا أَقْدِرُ عَلَيْهِ الْآن, میں اللہ کی وہاں ایسی حمد و ثنا بیان کروں گا لوگوں جو مجھے ابھی نہیں معلوم کہ میں کیا کروں گا. اللہ مجھے خود سکھائیں گے, خود بتائیں گے, اور میں وہ بات سن کر اللہ سبحانہ و تعالی کی حمد و ثنا کو کرنے والا, اللہ کی بات کو بیان کرنے والا, اور اللہ سبحانہ و تعالی کی بات کو سن کر اور اس کو ماننے والا اور اس کو آگے ذکر کرنے والا بن جاؤں گا. پھر کیا ہوگا جی, پھر اللہ مجھے سکھا دے گا تو میں یہی کروں گا. ثم یقال, پھر کہا جائے گا ارفع رأسک, سر اٹھاؤ. میں نہیں اٹھاؤں گا. وسل تعطى, کہا جائے گا محمد مانگ لو, کیا مانگنا ہے, اٹھاؤ سر اور مانگو, کیا چاہتے ہو. وقل یسمع, کہو آج تمہاری بات سنی جائے گی. وشفع تشفع, سفارش کرو گے تو تمہاری سفارش قبول کی جائے گی. فارفع راسی فاحمده, میں سر اٹھاؤں گا, بات نہ کروں گا, اللہ کی حمد بیان کروں گا. بتحمید, اللہ کی وہ حمد بیان کرنا, یعلمنیہ, جو اللہ نے مجھے اس وقت سکھائی ہوگی. ثم اشفع, پھر میں سفارش کا معاملہ کروں گا. اللہ کی حمد, اللہ کی حمد, اللہ کا سجدہ, اللہ کا ذکر, اللہ کا ذکر, اللہ کا ذکر, اور اس کے بعد میں سفارش کروں گا تو میں کہوں گا یا ربتی, یا ربی, اے میرے اللہ, اے میرے اللہ. اللہ کہے گا قل, کہیے, آپ کی بات سنی جائے گی تو میں کیا کہوں گا, امتی امتی, اللہ میری امت کو بخش دو, میری امت کو بخش دو. لوگ تو کسی کے کام نہیں آ رہے ہوں گے, میں پوری امت کو جنت میں لے جانا مانگ لوں گا. فیقال لی, میرے لیے کہا جائے گا انطلق. امت کی بات کرتے ہیں, پتہ ہے کتنی بڑی امت ہے, 2 4 500 1000 2000 لوگ, لاکھ 2 لاکھ کروڑ 10 کروڑ, ارب 2 ارب نہیں ہے. کیا ہو گیا, پوری امت جنت کے لیے مانگ لی. وہ مانگو جس کی اجازت ہے, سب کے سب کو جنت میں لے جانا مانگ لیا, سب کے سب کے لیے سفارش کر ڈالی, سب کے لیے مطالبہ کر دیا. اللہ نے کہا مانگو, کہا اللہ پوری امت جنت میں جانے کا سوال ہے, میری پوری امت کو جنت میں داخل کر دو. اور جو رسول اللہ کی بات ہی نہیں مان رہا, دین پہ ہی نہیں چل رہا, دین کو قبول ہی نہیں کر رہا, وہ کس منہ سے سفارش کا حقدار ہوگا. اس کے تو کھاتے کھول دیے جائیں گے, رجسٹر کھول دیے جائیں گے, کہا جائے گا کس کے لیے اتنی پریشانی میں ہے, اس کے لیے جس نے دین پلٹ دیا, جس نے شریعہ پلٹ دی, جس نے قانون پلٹ دیا, جس نے کلیہ پلٹ دیا, جس نے توحید پلٹ دی, جس نے رسالت کے احکام پلٹ دیے, جس نے بدعت کو دین بنا دیا اور دین کو بدعت سے تبدیل کیا. اے محمد الرسول اللہ, اسے جنت میں لے جانے کی بات کرتے تو رسول اللہ فرمائیں گے سحقاً سحقاً. یہ جو طبقہ مخصوصہ ہے, پوری امت کے لیے نہیں کہیں گے, طبقہ مخصوصہ کے لیے کہیں گے سحقاً, غصے میں دفع ہو جاؤ, دور ہو جاؤ. آپ کو پتہ ہے اس میں بھی ایک محبت ہے,
اگر ان کو بچانے کی بات کریں گے تو سارے کے سارے جہنم میں چلے جائیں گے، اللہ تو اتنا خفا ہو چکا ہوگا، لہذا ان کو پہلے ہٹایا جائے گا، دھتکارا جائے گا، بھائی ان کو الگ کر دو، لیکن جو باقی بچے ہوئے ان کو تو اللہ معاف کر دو۔ اللہ یہ تو آپ کے بندے ہیں نا، گناہ گار ہیں، خطا کار ہیں، سیئ کار ہیں، اللہ ان کو تو بخش دیجئے نا۔ اللہ رب العالمین کہے گا ٹھیک ہے، آپ کہتے ہیں پوری امت کو معاف کرو، ٹھیک ہے ہم بھی آپ کو ایک چانس دیتے ہیں، تو آپ ایسا کیجئے کہ آپ جائیے جہنم میں۔ فمن کان فی قلبہ مثقال حبۃ من خردل من ایمان فاخرجہ منہا، جس کے دل میں ایک رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان ہے اسے جہنم سے نکال کے لے آؤ۔ وفی روایت ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فیقال یا محمد ادخل جنت من امتک من لا حساب علیہ من باب الایمن، کہا جائے گا کہ جاؤ جن کے دل میں رائی کے برابر بھی ایمان ہے، ان کی نشانی ظاہر ہے، جا کے ان کو نکالو۔ دوسری روایت میں کہا جائے گا کہ جن کے لیے ہم نے طے کر دیا ہے نا کہ ان کا کوئی حساب کتاب نہیں لیں گے، جاؤ ان کو جنت میں لے جاؤ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس طبقے کو لے کے جائیں گے اور الٹے پاؤں دوبارہ اللہ کی بارگاہ میں آ کے سجدے میں گر جائیں گے۔ اب دوبارہ آنے کی وجہ کیا ہے؟ بات تو مان لی نا، آپ سے کہا کہ جاؤ نکال لو، آپ نے نکالے، بہت نکالے بہت نکالے بہت نکالے، پھر سجدے میں آ کر اب کیا چاہتے ہو؟ کہا پھر میں اللہ کی حمد بیان کروں گا، خوب اللہ کی حمد بیان کروں گا۔ اللہ کہے گا ارفع رأسک، سر اٹھاؤ، میں نہیں اٹھوں گا۔ پھر کہا جائے گا ارفع رأسک سلسوتوا، سر اٹھا لیجیے، مانگیے جو مانگنا ہے آپ کو دیں گے۔ واشفع تشفع، جو سفارش کرنی ہے کیجیے، سفارش کو قبول کیا جائے گا۔ میں پھر اپنے رب سے کہہ دوں گا امتی امتی، اللہ بہت سارے باقی ہیں، ان کو جنت میں داخل کر۔ ابھی تو جنت پوری خالی ہے اور جہنم سے بہت بڑا طبقہ نکال کے جنت میں بھیجا ہے، اور جہنم میں جھانک لیا، اتنی بڑی امت باقی ہے، ان کو بھی سوال، اللہ ان کو بھی جنت میں داخل کرو۔ پھر اللہ سبحانہ و تعالی فرمائے گا کہ ٹھیک ہے ان کو بھی نکالو، تو لوگوں کی کیفیت یہ ہوگی کہ ہم شرکاء الناس فیما سوی ذلک من الابواب، یہ دروازوں کو اس طرح رش کرتے ہوئے کراس کر رہے ہوں گے کہ ایک دوسرے سے ٹکرا رہے ہوں گے۔ والذی نفس محمد بیدہ، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، انما بین المصراعین من مصارع الجنہ لکما بین مکہ و حجر، مکہ سے حجر نامی بستی تک اتنا دور کا فاصلہ، جنت کی چوکھٹیں اللہ نے اس سے بھی زیادہ بڑی بنائی ہیں، اور یہ جہنم سے نکلنے والے مومن رش کرتے ہوئے اندر گھسیں گے، کہیں ایسا نہ ہو کہ میں رہ جاؤں۔ اور محمد الرسول اللہ پھر بھی امت کی فکر میں ہے کہ اللہ میری امت کو بخش دیں، اللہ میری امت کو بخش دیں۔ فَيُحَدُّ لِي حَدًّا فَأُدْخِلُهُمُ الْجَنَّةَ ثُمَّ أَعُودُ إِلَيْهِ فَإِذَا رَأَيْتُ رَبِّي مِثْلَهُ ثُمَّ أَشْفَى فَيُحَدَّ لِي حَدًّا، اللہ پھر کہے گا جاؤ یہ نکال لو، پھر نکالوں گا، پھر واپس، پھر کہے گا جاؤ نکالو، میں پھر نکالوں گا۔ ثم اعود الثالثہ، میں تیسری مرتبہ پھر پلٹ جاؤں گا۔ ثم اعود الرابعہ، پھر چوتھی مرتبہ پھر پلٹ جاؤں گا، کہوں گا اللہ میری امت بہت باقی ہے، میری امت بہت باقی ہے، اللہ ان کو جنت میں داخل کرے۔ اللہ آپ نے کہا تھا نا سفارش قبول کروں گا، اللہ آپ نے کہا تھا نا آپ کی بات مانوں گا، اللہ میری امت جہنم میں بھری ہوئی ہے، اس کو نکالیے، اللہ میری امت کو جنت میں داخلہ دے دیجیے۔ اب بار 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 جاؤں گا، یہاں تک کہ ما بقی من النار الا من حبسہ القرآن، جس کے بارے میں قرآن نے فیصلہ کیا کہ اللہ اسے نہیں چھوڑے گا، اس کے علاوہ میں سب کو باہر نکالوں گا۔ ووجب علیہ الخلود، اور جس کے بارے میں اللہ نے فیصلہ کیا کہ یہ جہنم میں ہمیشہ رہے گا، اس کے سوا میں سب کو نکال لوں گا۔ قال ثم تلا هذه الآیہ، پھر اللہ کے نبی علیہ السلام نے یہ آیت پڑھی، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، سورہ اسراء آیت نمبر 29 ہے، عسى ان يبعثك ربك مقاما محمودا، ان قریب اللہ آپ کو اس مقام پر پہنچا دے گا جو
تعریفوں کے قابل مقام ہے کہ سارے لوگ رشک کرتے ہیں کہ وہ مقام مل جائے، مگر ہم نے وہ مقام اے اللہ کے نبی آپ کے لیے بچا کے رکھا ہے جس مقام کی بدولت آپ بار بار جائیں گے اور بار بار آپ کی دعا کو سنا جائے گا، اور بار بار سوال ایک ہوگا، اللہ میری امت کو بچا لیجئے، اللہ میری امت کو بچا لیجئے۔ تو امت کو بھی چاہیے کہ وہ کام کرے کہ جس کی بنا پر اللہ سبحانہ و تعالی کے ہاں وہ راضی نامہ کرنے میں کامیاب ہو جائے۔ یہ ساری بات بیان کرنے کا مقصود یہ ہے کہ رجب کا مہینہ چل رہا ہے، بلکہ اختتام پذیر ہے۔ پہلے ایک عبادت کا معاملہ لوگوں کے ہاں خود ساختہ بنا لیا گیا، کچھ نے کیا کچھ نے نہیں کیا، یہ کوئی چیز ثابت نہیں ہے۔ میں نے اس لیے رجب کے کنڈوں سے متعلق کوئی بات نہیں کری کہ اس کی کوئی اصل ہی نہیں ہے، کوئی حیثیت ہی نہیں ہے، تو بات کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن کچھ حضرات کنڈے مناتے ہیں، یاد رکھیے یہ دین میں نہیں ہے۔ جو چیز دین میں نہیں ہے وہ اس قابل بھی نہیں ہے کہ اس کے اوپر بات کی جائے، تو بات کر کے اپنا وقت برباد نہیں کرنا چاہیے، بس اپنے آپ کو بچائیے۔ دوسری بات یہ ہے کہ رجب کے مہینے میں 27 تاریخ کو لوگ معراج مناتے ہیں۔ یہ بات یاد رکھیے کہ معراج النبی پر ایمان لانا تو ضروری ہے، مگر معراج کی کوئی مستند تاریخ ثابت نہیں کہ وہ رجب میں ہوئی تھی یا شعبان میں ہوئی تھی یا رمضان میں ہوئی تھی یا محرم میں ہوئی تھی یا ربیع الثانی میں ہوئی تھی یا ربیع الاول میں ہوئی تھی۔ 21 قول ہیں کہ کون سا قول بہتر ہے اللہ کو پتہ ہے۔ صحابہ کرام اس دور میں موجود تھے، کسی نے تاریخ کا تعین نہ کیا، نہ منایا، نہ کوئی عبادت کی، لہذا اس دن کو متعین کرنا اور تاریخ طے کرنا شرع میں نہیں ہے۔ دوسری بات، اس رات کی کوئی عبادت بھی نہیں ہے، اس رات کو نوافل پڑھنے کی کوئی حیثیت بھی نہیں ہے، اس رات کو اجتماع کرنے کی کوئی حیثیت بھی نہیں ہے، 27 رجب کے روزے کی کوئی حیثیت بھی نہیں ہے، 27 رجب کو عبادت کرنا ثابت بھی نہیں ہے، 27 رجب کو اس نے اہتمام و انہضام سے منانا بھی ثابت نہیں ہے۔ 27 رجب جو ہمارے ہاں مروجہ معراج النبی کے نام سے منائی جاتی ہے، تو معراج النبی جشن منانے کے لیے نہیں ہے، بلکہ معراج النبی سمجھنے کے لیے ہے کہ اللہ نے اپنے نبی کو اوپر کیوں بلایا۔ وہی تو اترتی تھی، بار بار اللہ ہر چیز دکھا دیتا تھا، تو پھر معراج کے لیے اوپر کیوں بلایا؟ دکھایا کہ بندوں کے ساتھ کیا کیا ہوگا۔ اے محمد اپنی آنکھوں سے دیکھ کے جاؤ، امت کو بتاؤ۔ جو کاروبار میں سود داخل کرے گا اس کے ساتھ کیا کریں گے؟ خون کی ندیوں میں غوطہ زن دیں گے، پتھر مار مار کے سر کو کچل دیں گے، ایسی جگہ میں جہاں کسی کو موت نہیں آئے گی۔ غیبتیں کرنے والوں کی بانچھوں کو گدی تک چیر دیں گے۔ بار بار یہ معاملہ ہوگا۔ جو زناکار ہیں ان کی آتوں کو پیٹ میں پھاڑ کے باہر نکال دیں گے، اور وہ چیخے گا، اسے موت نہ آئے گی، اور اس کے حشر اور نشر کر دیں گے۔ اللہ نے یہ سب کچھ دکھانے کے لیے بلایا کہ امت کو بتاؤ، یہ افسانوی باتیں نہیں ہیں، یہ حقیقت ہے، یہ سب کچھ ہوگا۔ جو نہیں مانے گا اس کے ساتھ ہوگا، اور جو توبہ کر کے آئے گا اسے بچا لیں گے، اسے اس طرح بچا لیں گے کہ اسے تکلیف بھی نہ ہونے دیں گے، اسے محسوس بھی نہ ہونے دیں گے، اس پر نہ خوف ہوگا، نہ کوئی رنج ہوگا، نہ کوئی تکلیف ہوگی، کیونکہ وہ توبہ کر کے آیا ہے۔ اور توبہ کرنے والا وہ ہوگا جو اللہ کے مطابق، اس کے رسول کے مطابق اپنے اعمال کو کرنے والا، اور معراج کے حاصل ہونے والے تحفے 5 نمازوں کی حفاظت کرنے والا ہوگا۔ اللہ نے جب 5 نماز معراج کے موقع پہ عطا فرمائی تو جناب موسیٰ نے کہا انی علشت القوم، میں بنی اسرائیل میں بہت عرصے رہا ہوں، آپ کو نہیں پتا، یہ نہیں پڑھیں گے۔ 50 سے 5 ہو گئیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے بار بار کہا یہ 50 بہت زیادہ ہیں، کیا ہو گیا، جاؤ کم کراؤ۔ بار 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 کم ہوتے ہوتے کہا یہ 5 بھی نہیں پڑھیں گے، میں بنی اسرائیلیوں میں بہت عرصے رہا ہوں، مجھے پتا ہے یہ نماز چور ہیں، کبھی نماز نہیں پڑھیں گے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا مجھے شرم آتی ہے، اللہ کے سامنے بار بار جا کے کیسے کہوں کہ نماز کو کم کرو؟ کیوں شرم آتی ہے؟ کبھی سوچا ہے آپ کے اور ہمارے لیے کہ اللہ کہے گا امت کا نبی ہے، مگر امت کے لیے ابھی سے بات شروع کر دی کہ میری امت عمل میں کوتا ہے، لہذا فرمایا مجھے شرم آتی ہے، میں بات نہیں کر سکتا۔ اللہ نے بھی کہا بس 5 مقرر کر دی گئی ہیں، ثواب 50 کا دوں گا جو 5 نمازیں پڑھے گا، 10 گنا بڑھاتا جاؤں گا، مزید ثواب کو بڑھاتا جاؤں گا، درجے کو بلند کرتا جاؤں گا۔ جس نے نماز کا اہتمام کیا اس کے لیے بخشش پکی ہے۔ تو معراج کا موقع اس لیے تھا کہ ہم غور و فکر کریں اور اپنی عبادت کو بہتر کریں۔
مگر ہم نے رات کو نوافل پڑھے، دوسرے دن کا روزہ رکھا، نعت خوانی کی، تلاوت خوانی کی اور ہدیہ خوانی کی، اور اس کے بعد ہمارا معاملہ کیا ہے کہ ہم پہلے بھی نماز کے چور، بعد میں بھی نماز کے چور۔ فیصلہ آپ نے اور میں نے کرنا ہے کہ اللہ ہمیں اس طرح معاف کر دے گا۔ بہت فیصلے کی ضرورت ہے، بہت غور کی ضرورت ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ اسلام میں ڈاکو کون ہوتا ہے؟ اسلام میں سب سے بڑا چور کون ہے؟ جو دوسروں کا مال لے جائے وہ چور نہیں، جس کو سہولت کے ساتھ عبادت ملے اور وہ عبادت میں غبن کرے، عبادت میں ڈنڈی مارے، عبادت نہ کرے، وہ سب سے بڑا ڈاکو ہے۔ تو آپ سوچیں کہ ہمارا کیا معاملہ ہے؟ عمل ہمارے پاس ہے نہیں، عقیدے میں ہم لوگ گڑبڑ ہیں، نماز ہم لوگ پڑھتے نہیں، شوق شہادت ہم میں ہے نہیں، عبادت میں ہم کوتا ہیں۔ تو آپ سوچئے کہ ہم اللہ کے سامنے کس منہ سے حاضر ہوں گے اور کس طرح ہماری سفارش ہوگی۔ تو میرے بھائی بہت غور کرنے کی ضرورت ہے، اپنی اصلاح کی اور اپنے بھائیوں کی، اپنے گھر والوں کی اصلاح کی ضرورت ہے۔ جب تک ہم کوشش نہیں کریں گے اس وقت تک کامیاب نہیں ہوں گے۔ اسی لیے اللہ کے نبی علیہ السلام پر اللہ نے کوہ صفا پہ واضح حکم اتارا، قوا انفسکم، اپنے آپ کو بچاؤ، پہلے اپنے آپ کو تو بچاؤ، واہلیکم، پھر اپنے گھر والوں کو تو بچاؤ، نارا، جہنم کی بھڑکتی ہوئی آگ سے۔ آپ سوچئے کہ کیا ہم نے اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچا لیا؟ کیا ہم نے اپنے عیال کو جہنم کی آگ سے بچا لیا؟ کیا ہم اس پوزیشن میں آ گئے کہ انشاءاللہ الرحمن ہم یہاں سے جائیں اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہاں ڈائریکٹ مغفور لہم درجے میں داخل ہو جائیں؟ تو اچھی بات ہے، اور اگر ہم ایسا نہیں کر رہے ہیں تو پھر ہمیں غور و فکر کرنا چاہیے، اللہ کی طرف رجوع کرنا چاہیے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف رغبت کرنی چاہیے اور اصلاح کرنی چاہیے، اللہ سے دوستی کرنی چاہیے۔ یہ ساری باتیں بیان کرنے کا مقصود یہ ہے کہ اپنے گریبان میں جھانکیں، خود فیصلہ کریں۔ کوئی آپ کی طرف انڈیکیشن کیا کرے گا؟ کوئی آپ کو کیا نشاندہی کرے گا؟ ہم سب ایک جیسے، بالکل ایک جیسے، میں آپ کے جیسا، آپ میرے جیسے، سب کے سب آوا کا آوا۔ یہاں پہ معاملہ خراب ہے، ہمیں اپنے گریبان میں جھانکنے کی ضرورت ہے۔ اب ہمیں اپنی غلطیوں کی اصلاح کی ضرورت ہے۔ ہم خود اپنے آپ کو صحیح نہیں کریں گے تو ہم کبھی صحیح نہیں ہوں گے۔ تو ہم سب کو چاہیے کہ ہم مل کے کوشش کریں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے دین کے مطابق اعمال صالحہ کریں، اور اس رجب کے اندر کم سے کم ہم مقصد عبادت کو تو سمجھ لیں، کم سے کم مقصد معراج کو تو سمجھ لیں، کم سے کم ہم مقصد بعثت کو تو سمجھ لیں، کم سے کم ہم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پکے امتی ہونے کا تصور تو اپنے اندر پیدا کر لیں، تاکہ کامیابی اور کامرانی ہمارا مقدر بن جائے۔ اللہ سے دعا کرتا ہوں رب ذوالجلال ہم سب کو کما قو بدعات و منکرات سے، خرافات سے، مشرکیات سے بچ کر قرآن و سنت کا محو ہونے کی توفیق نصیب فرمائے، اور قرآن و سنت سے وابستہ ہو کر اس کے ساتھ لگے رہنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔